بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع کا پرانا نام بقیع الغرقد تھا۔ بقیع یعنی مختلف درختوں کا باغ اور غرقد ایک مخصوص قسم کی جھاڑی نما درخت کو کہتے ہیں جو پہلے اس جگہ کثیر تعداد میں موجود تھے، اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ مستدرک امام حاکم کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بقیع کی جگہ قبرستان بنانے کا حکم فرمایا۔ اسلام کے اس پہلے اور عظیم قبرستان کا باقاعدہ آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب انصار مدینہ کے اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون کے دفن سے ہوا۔ عام مسلمانوں کی اہم ترین کتاب صحیح مسلم اور سنن نسائی میں جنت البقیع کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ بقیع جاؤں اور اہل بقیع پہ سلام اور طلب مغفرت کروں۔ پھر اس سے مربوط دعا بھی اسی روایت میں موجود ہے۔ چنانچہ اوائل اسلام میں اکثر مسلمانوں کے آباء و اجداد کافر یا مشرک مرے تھے، اس لیے بعد روایت کے مطابق ان کے قبوریہ جانے سے رسول خدا نے منع کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص چاہنے والوں اور شمع رسالت کے پروانوں کا انتقال ہوا یا ان کی شہادت ہوئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ قبور کی زیارت کے لیے جائیں، ان کو سلام کریں، ان کے لیے اور اپنے لیے قبرستان جا کر مغفرت طلب کریں اور اپنی موت و آخرت کو یاد رکھیں۔ جنت البقیع میں اوائل اسلام کی عظیم شخصیات کی قبور ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام، حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ام البنین علیہ السلام، حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام، امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ علیہ السلام، حضرت حفصہ بنت عمر علیہ السلام، حضرت ام حبیبہ علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت ریحانہ علیہ السلام، حضرت ماریہ قبطیہ اور دوسری بزرگ شخصیات وہاں مدفون ہیں۔ کئی شہدائے احد اور واقعہ ہرا کے شہداء بھی یہاں مدفون ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ بیت الحزن جو کہ حضرت علی علیہ السلام نے بعد مدینہ والوں کی طرف سے حضرت فاطمہ علیہ السلام اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں زیادہ گریہ کرنے کے سبب شکایت کرنے پر مدینہ سے باہر فقط رونے کے لیے جو جگہ بنائی تھی، وہ بھی اب جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل کا ذاتی گھر، جس میں بعد میں ہمارے ائمہ اربعہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہوئے، وہ بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب کرام، تابعین کرام، تابعین، تبع تابعین، امہات المومنین اور ابتدائی شہدائے اسلام کی قبور مبارک یہاں موجود ہیں۔ رفتہ رفتہ شمع رسالت کے پروانوں نے اسلام کی ان عظیم شخصیات کی قربانیوں اور ان کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی ان قبور پر گنبد اور حجرہ بنوائے تھے۔ 7ویں صدی ہجری میں عمر بن جبیر نے اپنے مدینہ کے سفر میں جنت البقیع میں مختلف قبور پر قبوں اور گنبدوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر 100 سال بعد ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں ان قبوں اور گنبدوں کا ذکر کیا ہے۔ کئی صدیوں تک یہ مزارات عالم اسلام کے لیے باعث تعظیم اور ایمان کی تازگی کا باعث بنتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور تک ان مزارات کی رونق اپنے عروج پر تھی اور مسلمان وہاں عقیدت و احترام سے حاضری دیتے اور فیوز و برکات طلب کرتے۔ پھر 19ویں صدی کے اواخر میں
سعودی عرب میں ایک نئے فرقے نے جنم لیا جسے اہل حدیث یا عرف عام میں وہابی کہا جاتا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب جو کہ پیدائشی حنبلی تھا، مدینہ منورہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد بغداد، بصرہ، دمشق، ہمدان اور قم میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ بعد میں قرآن و حدیث میں ذاتی نظریات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان مسلمہ عقائد کے خلاف ایک نئی جہت نکالی، جس پر بہت سے علماء نے اپنی درسگاہوں اور علاقوں سے انہیں نکال دیا اور یہ سرزمین نجد چلا گیا۔ اس وقت محمد بن سعود اپنے قبیلے کا سربراہ اور اپنے مختصر سلطنت کو وسعت دینے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ دونوں کی ملاقات میں کافی ہم آہنگی ہوئی۔ اسی دوران برطانیہ، سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کو زمینی اور عقائدی طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پر گامزن تھا، لہٰذا انہوں نے محمد بن سعود کو ہر طرح کی مدد دینے کا وعدہ کیا اور اس کی پشت پناہی کے سبب محمد بن سعود نے نجد سے حجاز تک فتح کر لیا اور ان کی حکومت قائم کی۔ برطانیہ نے یہاں تک طے کر کے دیا کہ حکومت آل سعود کی، جبکہ قضاوت و مذہبی عہدے آل وہاب کے ہوں گے۔ یہ کبھی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ برطانیہ کے اس فیصلے پر ان کی نسلیں اب بھی کاربند ہیں۔ یوں محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود اور برطانوی حمایت سے وہاں وہابیت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ محمد بن سعود کا اصل نام محمد ہونے کے باوجود سرزمین وحی کو محمدیہ رکھنے کے بجائے سعودیہ رکھ دیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب کا نام محمد ہونے کے باوجود ان کے خود ساختہ مکتب کو بھی محمدیہ کی بجائے باپ کے نام پر وہابی رکھ دیا گیا۔ یوں 8 شوال 1444 ہجری بمطابق 21 اپریل 1926 کو محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے فتوے پر جنت البقیع میں موجود صحابہ کرام، شہداء، امہات المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کے گنبد اور بنے ہوئے مزارات کو منہدم کرنا شروع کیا۔ اوائل اسلام سے اب تک جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا ہے، مصر سے سوڈان تک، اسپین سے ہندوستان تک، فلسطین سے چین تک، آپ کو اولیاء اللہ کے مزارات ملیں گے۔ جس وقت جنت البقیع کو شہید کیا گیا، تمام عالم اسلام سراپا احتجاج ہو گیا۔ ترکی میں اتا ترک اور نجدیوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کے ظاہری اور نام کی حد تک موجود ہی صحیح اس نشانی کو بھی ختم کیا تو برصغیر کے تمام مسلمان تحریک خلافت چلا رہے تھے۔ تو اسی دوران خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو ترجمانی کرتے ہوئے نجد کے حاکم کو احتجاجی خط بھی لکھا۔ مسلمانان عالم کے احتجاج اور قطیف کے شیعوں کا بروقت مدینہ پہنچنے اور مزاحمت کرنے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک شہید ہونے سے تو بچ گیا، مگر آج بھی کسی کو وہاں جالی کو چھونے یا عقیدت سے چومنے نہیں دیا جاتا۔ اگرچہ آج سعودی عرب بدل چکا ہے، سرزمین وحی میں عالی شان بت خانے اور غیر مقامی ہندوؤں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لبرلزم کے نام پر سینکڑوں مے خانے اور جوا خانے کھول دیے گئے ہیں۔ ہولی سے لے کر کرسمس تک کی آزادی ہے، مگر مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بوسہ دے سکیں، ہمارے آئمہ اربعہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکیں، امہات المومنین کی قبر مبارک کی زیارت کر سکیں اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کر سکیں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی قبر مبارک پر جا کر ان کی بے لوث قربانیوں کو یاد کریں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک پر جا کر انہیں خراج تحسین پیش کریں۔